سورۃ التکویر میں واضح کر دیا اللہ رب العزت نے کہ معبود کو ہم نے غیب کے حوالے سے دخیل نہیں رکھا، بلکہ جتنی خبریں ہم نے غیب کی انہیں عطا فرمائی ہیں، انہوں نے آگے غلاموں میں ٹرانسفر فرمائی ہیں۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سرکار غیب کا علم رکھتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں۔ اور اللہ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ جن میں، اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کے اوپر کسی کو متنبع نہیں کرتا، غیب کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، ہاں رسولوں میں سے جنہیں چن لیتا ہے انہیں عطا کر دیتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ دوست بس اتنا پڑھتے ہیں، اگلی آیت پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ آگے اللہ نے استثناء فرما دیا کہ اللہ بے شک غیب کسی پہ متنبع نہیں کرتا، کسی کو غیب بتاتا نہیں ہے۔ ہاں الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جن کا انتخاب کرتا ہے، جنہیں چن لیتا ہے، جن کو منتخب کر لیتا ہے، اللہ انہیں جتنا چاہتا ہے غیب بتا دیتا ہے۔ تو ہمارے محبوب چنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تم تو سرکار کے علم غیب کا انکار کر رہے ہو۔ یہاں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ رسولوں میں سے جس رسول کو میں چاہتا ہوں اسے غیب کی خبریں عطا فرماتا ہوں۔ تو صرف ہمارے نبی نہیں غیب کی خبریں رکھتے، بلکہ قرآن کی اس آیت کی روح سے اللہ نے دیگر انبیاء کو بھی غیب عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے نبی تو بیان ہو کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو تو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اللہ نے تو واضح طور پر مطلقاً فرما دیا ہے کہ رسولوں میں سے ہم جن کا انتخاب کرتے ہیں انہیں ہم غیب پہ متنبع کر دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسولوں میں سے چنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ چنے ہوئے ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جن جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے ان رسولوں کو ہم نے علم غیب عطا کیا ہے۔ علم غیب کے موضوع پر وسیع گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا موضوع صرف وہ غیب کی خبریں ہیں جو سرکار نے عطا فرمائی ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ غیب کی خبر حضرت امام حسین کے متعلق۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی چچی حضرت ام فضل، سرکار کے چچا حضرت عباس کے گھر والی حضرت عبداللہ کی والدہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب بڑا پریشان کن تھا۔ خواب یہ تھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ سرکار کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا جدا ہوتا ہے اور جدا ہو کے میری گود میں آ جاتا ہے۔ نبی پاک کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹتا ہے اور کٹ کے جدا ہو کے میری گود میں آتا ہے۔ کہتی ہے کہ ساری رات میں کروٹیں بدلتی رہی، پہلو بدلتی رہی کہ اتنا خوفناک خواب میں نے دیکھا ہے کہ سرکار کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا جدا ہو کے میری گود میں آ گیا ہے۔ کہتی ہے کہ صبح اسی پریشانی کے عالم میں میں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ حضور ساری رات نیند نہیں آئی۔ کہا چچی خیر کیوں نہیں آئی؟ حضور خواب ہی بڑا میں نے خوفناک دیکھا ہے، بڑا دردناک دیکھا ہے۔ میں خواب بتاؤ، فیصلہ کرنا تمہارا اختیار نہیں ہے کہ خواب خوفناک ہے یا خوش کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ خواب پریشان کرنے والا ہے یا خوش کرنے والا ہے۔ کہا تم بتاؤ۔ تو حضرت ام فضل نبی پاک کی چچی، آپ نے جب خواب بیان کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی یہ خواب پریشان کرنے والا نہیں ہے بلکہ خوش کرنے والا ہے۔
کہا حضور وہ کس طرح؟ اب آئیے غیب کی خبر سرکار دینے لگے۔ قرآن کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے صرف رب جانتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اللہ جس کو بتانا چاہے بتا بھی دیتا ہے، لیکن غیب کی خبر ہے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں ہر بندہ نہیں جانتا، یہ ایک غیب ہے۔ قرآن نے واضح اس کو غیب کہا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں حضرت ام فضل نے جب یہ خواب بیان کیا، فرمایا چچی پریشان کن نہیں ہے، یہ خوش کرنے والا خواب ہے۔ کہا حضور وہ کیسے؟ کہا میری بیٹی فاطمہ امید سے ہے اللہ اسے بیٹا عطا کرے گا، سبحان اللہ، اللہ اسے بیٹا عطا کرے گا۔ تم نے جو یہ دیکھا ہے کہ وہ میرے گوشت کا ٹکڑا تمہاری گود میں آیا ہے، تو وہ میرا لال، میرا شہزادہ، میری بیٹی کا بیٹا تمہاری گود میں کھیلا کرے گا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، میں گویا وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور وہ تمہاری گود میں آئے گا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، اس کی خبر اللہ کو ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ آج تو انگریز کی بنائی ہوئی مشین الٹرا ساؤنڈ وہ بھی بتا دیتی ہے کہ اندر بچہ زندہ ہے یا مرا ہوا ہے، نر ہے یا مادہ ہے۔ افسوس ہے اس مولوی کے اوپر جو انگریز کی بنائی ہوئی مشین کی بات مان لیتا ہے، خاتم النبیین کی بات نہیں مانتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے، آپ تو خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ یہ انگریز کی بتائی ہوئی مشین آج بتا دیتی ہے کہ اندر کیا ہے، کس حالت میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے غیب بتانے میں انہیں بخیل رکھا ہی نہیں ہے، جتنی غیب کی خبریں ہم نے انہیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری اپنے غلاموں کو عطا کر دیتے ہیں۔ وما ہوا علی الغیب بدلیل، حضرت ام فضل فرماتی ہے پھر نبی پاک کی دی ہوئی خبر کے مطابق بالکل اسی طرح ہوا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ فرماتی ہے کہ وہ بیٹا میری گود میں آیا، میں اسے کھلاتی، اس کو خوش کرتی، خود بھی خوش ہوتی۔ فرماتی ہے کہ ایک دن وہی نبی پاک کا نواسا میری گود میں کھیل رہا تھا، سرکار تشریف لے آئے، میں نے بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا، سرکار نے بسم اللہ کر کے پکڑا، پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ پیار کرنے لگے۔ کہتی ہے کہ میں کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس پلٹی تو سرکار کی آنکھوں میں بڑے بڑے موٹے موٹے آنسو تھے، موٹے موٹے آنسو۔ کہتی ہیں کہ میں پریشان ہو گئی کہ حضور کیا بات ہوئی، آپ کو کس چیز نے غمزدہ کر دیا؟ اب آئیے سرکار اگلی غیب کی خبر دینے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر پھر عطا فرمائی۔ فرمایا میری چچی ام فضل یہ آنسو اس لیے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ کرب و بلا کی زمین پہ میرے اس نواسے کو شہید کریں گے، شہید کر دیں گے۔ اور پھر سرکار نے ایک روایت کے مطابق یہ بھی بتایا کہ میری ہجرت کے 60ویں سال کے کنارے پر یہ واقعہ پیش آئے گا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 60ویں سال جو واقعہ پیش آنا تھا وہ نبی پاک 55 سال پہلے عطا فرما رہے ہیں، پہلے بتا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کی خبر عطا فرمائی، فرمایا میری چچی اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ اسی طرح معزز محترم سامعین اللہ، حضرت محمد بن اسماعیل بخاری ان کی کتاب ہے الصحیح، الصحیح شریف ان کی کتاب، ان کے اندر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اجتماع میں کھڑے ہو کر بلند جگہ پر خطاب کرنے لگے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب، اور کتاب کا نام ہے الصحیح، حضرت امام بخاری کی۔ کیا کتاب فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت فاروق اعظم
آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے